مد نگاہ تک مولائی ہے. ایک اہم اپیل کر رہا ہوں، دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں جس دین پہ ہو بے شک اسی پہ رہو. جس مذہب پہ ہو نا وہیں پہ رہو. جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو. لیکن زندگی بڑی کم ہے، ضد میں کان کھایا نہ کرو. اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ تیرا مذہب نہیں بدلنا چاہتے. یہ جو عزا خانہ میں مجلس ہو رہی ہے نا مسلمانوں، یہ تمہارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل پاک ہے. اسے شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی نہ بدلا کرو. یہ تیرے نبی کے گھرانے کا ذکر ہے، تیرے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہے. میں تو بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا، کیمروں کی موجودگی میں مسلمان بھائیوں کو بلا رہا ہوں کہ جہاں بھی آل نبی کے ذکر کی مجلس یا محفل ہوتی ہے نا اس ذکر میں بغیر اجازت کے آیا کرو. میں اکیلا ہی اب لطف لے رہا ہوں. مسلمانوں اس ذکر کی مجلسوں محفلوں میں تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر اجازت کے آؤ، ذکر میں آیا کرو. ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو. اللہ کرے میری بات آپ سارے بھائیوں تک. ہاں میں پھر سارے مولائی چہرے بیٹھے ہیں. میں نے کہا ہے کہ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کافی چیزیں جو ہیں نا یہ ہمارے بھائیوں کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. انہیں پہلے جلوس بھی سمجھنے نہیں آتے تھے. اب تھوڑا عرصہ سے ریلیاں جلوسوں کی شکل میں یہ سڑکوں پہ نکلنے لگ گئے. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی دے، آپ اس ملک میں دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ نوحے بھی پڑھے جائیں گے، نام بدل لیں گے. نہیں پورے والا نہیں، پورے پنجاب کا مجمع ہے. ان میں یہ تبدیلی آئے ہی آئے. میں جب دیکھے یا خدا کے لیے یہ ماتم کے جب تشریف رکھے، یہ ماتم جب اللہ اکبر اللہ اکبر آہستہ آہستہ یہ تبدیلیاں سڑکوں پہ آنا اس لیے شروع ہو گئی ہیں کہ ہم تو صدیوں سے 10 محرم مناتے تھے. یہ پاکستان میں 10 سال پہلے تک تو یکم محرم کو کسی کی بھی شہادت نہیں ہو. اور ہم یہی ملت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ حسین کی مخالفت کرنا چھوڑ دو. فرقے اپنے رکھو، مذہب اپنے رکھو. میں کلیئرلی بات کر رہا ہوں. ہمارا تیرے بچوں کو شیعہ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن حسین کی طاقت کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. بھٹی صاحب وضاحتوں کا وقت نہیں. میں نے کیوں کہا ہے انہیں حسین کی طاقت کو ماننا پڑے. ساری زندگی اس ملک کی سرزمین پہ طالبان نے
حسین کی مخالفت کی، یہ حسین کی طاقت ہے۔ محرم ابھی آیا نہیں تھا، طالبان کو افغانستان کی حکومت مل گئی، وہی حسین کا ماتم روکنے والے تھے۔ کابل کی سڑکوں میں حسین کا ماتم ہو رہا تھا، طالبان بندوقیں لے کے پہرا دے۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ مسلمانوں، آپ مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ ختم نبوت کی چار دیواری میں اسلامی فرقوں کی حیثیت، برادری کی حیثیت، یہ مسلمان ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے، یہ تب بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے رضوی صاحب، میں نے کہا جی ایک بات پوچھنا تھی۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہنے لگے یہ جو شیعہ ہوتے ہیں یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ پھر بڑی عجیب سی بات ہے۔ کہنے لگے یہ جو شیعہ، آپ شیعہ ہوتے ہیں، آپ کس چیز سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے سرکار بڑی عجیب بات ہے، اس لیے تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ شیعہ کس شے سے بنتے ہیں، کہ شریعت میں کافر بہت بڑی گالی ہے۔ ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا، شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا۔ میری بات آپ تک آواز میری پہنچ رہی ہے؟ شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا۔ میں نے کہا جی جب آپ نے ہمیں کافر کہا نا، ہم شیعوں نے تو گھروں میں مصلے بچھا لی کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسے مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر تھا، اور انہیں ویسا مسلمان بنا دے جیسا یزید مسلمان۔ آپ کے کیا کہنا ہے؟ آپ کے بیٹا ایکو کم کریے، ایکو ذرا کم کرے، ایکو کم کرے۔ اس سرکار ابو طالب سے پوچھے، مجھے بات یاد آگئی، میں ماشاءاللہ ذاکرین موجود ہیں، اور ذاکرین کے ذاکر عمران چلے گئے یا بیٹھے ہیں؟ عمران حیدر کاظمی میرا بھتیجا بھی ہے، بھائی بھی، ہمارے بیٹا بھی ہے، کئی رشتے ہیں، لیکن ذاکروں کی مجلس میں نا میں نے محسوس کیا ذاکر ہی سجتے ہیں، مولوی تو صرف برکت کے لیے رکھتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2-4 منٹ تک جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ شہباز شریف جب سی ایم تھے نا پنجاب کے، شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، میں صوبائی کمیٹی جو امن کمیٹی ہوتی ہے پنجاب کی، اس میں ایز اے ممبر مجھے بیٹھنے کا موقع ملا۔ سارے مذہبوں کے علماء اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا تشریف فرما تھے، ہر مہمان کا چیئر کے آگے ٹیبل پہ نام لکھا ہوتا ہے۔ انہوں نے میرا نام 2-3 دفعہ آہستہ آہستہ پڑھا، سید ریاض سید ریاض، مطلب مجھے کبھی کبھی آواز محسوس ہو رہی۔ جب چائے کی بریک ہوئی نا، کہنے لگے جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ اب میرے وطن کے پانیوں کا اثر ہے یا موسموں کا اثر کہ بندے کو پتہ چل جائے نا کہ یہ سامنے والا بندہ شیعہ ہے، تو ان کے اندر ایک کھلبلی سی مچ جاتی۔ پتہ کیا کہنے لگے؟ اب اللہ کرے آپ اس لہجے اور باریکی کا لطف لیں۔ کہنے لگے رضوی صاحب، میں نے کہا جی چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں، ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چائے کی بریک، گھٹ صاحب چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں، ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بھی اسی رنگ میں کہا، میں نے کہا چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں، رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ غلط ہماری زندگی میں متوجہ
बनने का आदी नहीं हूँ, आप तसल्ली रखें, आप हौसला रखें। जब मैंने कहा ना बहस का वक्त नहीं, रसूल अल्लाह के निकाह के बारे में आप क्या ख्याल? एयर कंडीशन हाल था, ठंडा माहौल था, कबला का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब जब बीपी हाई होता है ना बंदे का, तो पूरे लफ्ज भी अदा नहीं होते। अब उससे में पता क्या कहते हैं, एक तो शियों ने जान खा ली है, रसूल अल्लाह का निकाह, रसूल अल्लाह का निकाह, हमारे नबी की कई शादियां हैं, पता नहीं शिया किस शादी की बात करते हैं। मैंने कहा जी मैं सरकार के वलीमे वाली शादी की बात, बहुत शुक्रिया। आपको क्या कहें, आपके क्या कहें? माशाल्लाह हद निगाह तक पूरे डिवीजन क्या पूरे पंजाब का मजमा है। एक बात ज़हन में रखें, मैं अपना काम मैंने करना है, नारे शारे आपने लगाने हैं। दोनों काम आप मेंबर वालों को ना सौंप दिया कर। मैंने कहा जी मैं वलीमे वाली शादी की बात कर रहा हूं, अगले फिक्रे पे किबला को समझना ही अब करना क्या। मैंने कहा मैं उस शादी की बात कर रहा हूं जहां दुल्हन लेने मोहम्मद खुद गए। आप जी वैसे सारे नाम ही समझो तो खैर। और तेरी नजर में शिया माड़े सही, सारे जवाब दे, सारे जवाब दे। मेरी कौम के नौजवान सुन रहे हैं, इन मुसलमानों की नजर में शिया माड़े सही। माड़ा समझते हो? मुझे तो यूं लगे जैसे मैं अमरीकी बंदों से बातें कर रहा हूं। लोग हमें माड़ा, मुझे बात याद आ गई क्योंकि मैं बुजुर्ग उलमा का भी अगर उनकी बात करूं तो नाम लेके बात करता हूं, और फिर असातिज़ा की बात हो तो फिर हक बनता है बंदा नाम लेके बात करे। मुबल्लिग़ आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल मेरे उस्ताद, हम आजकल हमारे मेंबर पे ना उस्तादों का नाम लेने शेने का रिवाज खत्म हो गया। आजकल बस यही कहा जाता है उस्ताद और ही फरमाओगे सर, तो उस्ताद और का नाम कोई नहीं, असातिज़ा का नाम लेने में। और जिस दरवाजे से खैरात मिले ना वो दरवाजा याद रखना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी आपसे कहा, तो मेरी खुश नसीबी है कि मुझे इब्तदाई ज़िंदगी के जब तहसील इल्म का दौर था, अदीब अरबी, फाजिल अरबी, सुल्तान फाजिल, ये मुझे मुबल्लिग़ आज़म मौलाना इस्माइल साहब की दरसगाह में पढ़ने का मौका मिला। आप बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, किबला की खिदमत आपके ज़हन में। एक मौलवी मौलाना इस्माइल साहब को कहने लगा, मौलवी इस्माइल, किबला मुबल्लिग़ आज़म खुद भी फाजिल देवबंद थे, उनके वालिद मियाँ सुल्तान है वो भी फाजिल देवबंद थे, पढ़ा लिखा घराना था देवबंदियों का, ज़ेरा ज़बरा बढ़िया ठीक, सरफ नाह पे पढ़ाओ पूरा, मुबल्लिग़ आज़म हक़्क़े ज़हरा पढ़ के शिया हो। अब जो ज़माने के उनके उलमा थे उनकी अंदर तकलीफ थी कि ये मौलवी इस्माइल शिया क्यों हो गया। एक जगह एक मौलवी ने कहा, मौलवी इस्माइल ओए जे तू मजहब ही बदलना सी तो किसी वल मजहब च जा लो। ख्याल आपको मैं समझा नहीं सकता। मौलवी इस्माइल अगर तूने मजहब ही चेंज करना था तो किसी ठीक ठाक मजहब किबला ने कहा क्यों शियों को क्या, उस मौलवी ने कहा ले क्या है जिन्नियां माड़ियां कौमां सारियां शिया, जिन्नियां माड़ियां कौमां। अरे औलादे आदम को बराबर कहने वालों, अब औलादे आदम कहां गए? और आखिरी आदमी तक मुतवज्जे है। 950 साल हजरत नूह ने दीन की तबलीग फरमाई है, 950 साल, और नूह की कश्ती पे चंद बंदे चढ़े,
وہ بھی میلیاں کپڑے آن. میری بات پہ توجہ فرمایا آخری آدمی کا. لیکن اس مولوی نے تانا دے کے کہا کہ مولوی اسماعیل جنیاں ماڑیاں قوم. جیسے آپ زیادہ تر چپ ہے, ایک دفعہ تو مولوی اسماعیل صاحب بھی چپ ہو گئے, اور میری طرف دیکھو میری جان کیا ہے یار. اچھا وہ بلب بجھ رہا ہے, یہ میرے دل والی سائڈ پہ بیٹھے ہیں. ادھر دیکھ, ادھر دیکھ. اصل میں یہ ہماری بڑی پرانی پرابلم ہے, جو زیادہ قریب ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہی بے پرواہ ہوتے ہیں. آپ مولائی ہیں, بات بھی ہے, دھیان میری طرف مہربانی سے. بس 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 کافی ہے, اور زیادہ داد نہیں دینی چاہیے آج کل. مہربانی سے مجھے موقع دے. اس نے پہلا فقرہ کیا کہا؟ جنیاں ماڑیاں قوماں ساری شیعہ. اور دوسرا فقرہ پتہ تمہیں کیا کہا؟ کہنے لگا جن نے فلمی دنیا دے بندے, گلوکار, اداکار, سنگر, گان والے, نچن والے, وہ بھی چوکھے شیعہ. اور اسماعیل فرماتا ہے مولوی جی مجھے یاد آ گیا, میں ایک نچن والے نو پوچھیا, گان والے نو, گلوکار, اور تسی شیعہ کیوں زیادہ ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی خود تے گناہگار ہاں, تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی رب نے. خیر بات لمبی نہ ہو جائے, یہ وہ اس شادی کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں دلہن لینے حضور خود دولہا بن کے. اور یہ بی بی ام المومنین جو ہے نا, عربوں میں غربت بڑی تھی, اور یہ عربوں میں عرب پتی تھی. اور اس بی بی نے ذاکری موجود ہے, مالک نے ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے اور صحت والی سب کو, میرے بھائیوں کو, بزرگوں کو زندگی دے. میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ میری تائید کریں گے, یہ واحد شادی ہے کہ جہاں دلہن نے, اور دلہن بھی ملیقۃ العرب جیسے, یہاں بی بی نے اپنا رشتہ خود بھجوایا. اپنا رشتہ محسن جی, اپنا رشتہ خود بھجوایا. اپنی نکرانی سے کہا کہ جا جا کے محمد سے کہہ میری مالکن کو کنیزی میں لے لو. اپنا رشتہ. اور بورے والا نہیں, پورا پنجاب بیٹھا ہوا ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں, مہربانی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ بی بی نے اپنا رشتہ خود بھجوا دیا. اگر محمد رشتہ بھجواتے نا تو پھر عجیب حالات بن جانے تھے. جہاں بھی امیر عورت دیکھتے مولوی سنت سمجھ کے اپنے رشتے کی آفر کرتے. کیا بنتا ہے اس معاشرے کا؟ سارے جواب دیں, سارے جواب دیں. مہربانی سر, لیکن وقت زیادہ نہیں ہے, میں انتہائی جلدی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جب بی بی نے شادی کا فیصلہ, ام المومنین نے شادی کا فیصلہ جب کر لیا تو بی بی کی برادری, کیونکہ پیسے والے لوگ تھے, خاندان بی بی کا تجارت پیشہ تھا, ہاں سرمایہ والے لوگ تھے ماشاءاللہ. لٹیری ذاکرین اور صاحبان ممبر موجود ہیں, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ بی بی کے خاندان کی عورتوں نے احتجاج کیا. بلکہ 2-4 عورتیں تو بی بی کے پاس آ گئی, اور ایک بی بی نے بول کے کہا خدیجہ تو نے ذرا بھی نہیں سوچا, تیرے باپ خویلد کی, تیرے بی بی کے والد حضرت خویلد جو تھے نا وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے. ان بیویوں نے آ کے یہ لفظ کہے کہ بی بی تو نے شادی کا فیصلہ کرتے وقت ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ تیرے باپ خویلد کی تجارت کا شملہ, تیرے پاپا کی تجارت کا شملہ
عرش کو چھوتا تھا. بیوی نے کہا شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی. اللہ کرے میں جلدی آپ کی سوچوں سے بھی, بہت شکریہ, آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مجھے غسل کو مکمل کرنا ہے. یہ بیویوں نے بی بی کے قبیلے کی دبے لفظوں میں خواتین کا احتجاج تھا, اور جو بی بی کے قبیلے کے خاندان کے مرد تھے نا, مرد, احتجاج انہوں نے بھی کیا. اب خدا کرے میں بس وہ احتجاج سمجھا سکوں. بی بی کے والد کے بعد خاندان کے معاملات جو دیکھتے تھے وہ بی بی کے رشتہ میں چچا لگتے تھے. عمر بن اسد بچے ہوتے ہیں, ان کے ذہنوں میں نام ہونے چاہیے. عمر بن اسد ان کا نام تھا, عمر بن. یہ بزرگوں کے لیے نہیں, بچوں کو میں سمجھا رہا ہوں, کیونکہ لغت گرامر میں ہمارے اکثر لوگ ہمیں غلطی چھوٹی موٹی کر جاتے ہیں. جب عمر کے آگے واو لکھی جائے, عمر کے آگے واو لکھی بھی نظر آئے, پھر اسے عمرو نہیں پڑھتے. اور چلو سواد لئیے, اس بات کا بھی اپنا لطف ہے. عمر کے آگے واو ہو تو عمرو نہیں کہتے, پھر عین پہ زبر پڑھنا پڑتی ہے. یہ عربی کا اصول ہے. اسے پھر کہا جائے, آپ ذرا جاگیں گے تھوڑا سا, مہربانی صاحب, اسے کہا جائے گا عمر, جیسے وہ خندق کی جنگ والا عمر بن عبد ود, وہ بھی عمر کے آگے واو ہوتی ہے. تو بی بی کے بھی چچا تھے, نام ان کا بھی یہی تھا, واو والا عمر. پڑھا جاتا تھا عمر بن اسد. اب وہ برادری کا چاچا, اللہ کرے وہ آپ کی بات محسوس کر جائے. ابھی تک میں بٹ جب اکیلے لطف لے رہا ہوں, عمر بن اسد نے اپنی برادری کے بندوں میں بیٹھ کے کہا کہ ہماری بھتیجی خود کفیل ہے, شادی کا فیصلہ کر چکی ہے, شادی تو ہوگی. لیکن اس نے کہا ساری برادری بیٹھی ہوئی ہے, میں پریشان ہوں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. ہائے ہائے ہائے, نہیں, سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا. اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا, پہلے عزادار سے لے کے گلی میں کھڑے ہوئے عزاداروں سے کہہ رہو. بی بی خدیجہ کے چاچے نے کہا کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی ہماری بیٹی کو دے سکیں گے یا نہیں. بات خدیجہ کے چاچے نے کی, پہنچ گئی محمد کے چاچے. متوجہ یا خدا کے لیے متوجہ رہے, آپ جیئے, آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. اور جب محمد کی بارات آ گئی, نکاح سے پہلے جب حق مہر کی بات چلی, اہل اسلام بھائیوں کی کتاب کا نام نوٹ کرو, سیرت حنفیہ ایجاز القرآن 5ویں صدی کی عالم لکھتے ہیں کہ جب دونوں برادری جمع تھی اور حق مہر کی بات آئی, ابو طالب کھڑے ہوئے ساری برادری کو چھوڑ کے عمر بن اسد کو دیکھ کے کہا ما اردتم من الصداق فعلیہ, اے عمر حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. کیا کہنے آپ جیئے. میں کوئی ڈرائنگ, مہربانی صاحب, میں ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا ہوں. مہربانی صاحب, میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. اور یہ کیمرے تو اتنے ظالم ہیں, یہ مولویوں ذاکروں کو اب مکرنے بھی نہیں دیں. پہلے جب یہ سسٹم نہیں تھا نا, کسی ہمارے ذاکر یا علامہ حضور سے کچھ جذبات میں بات نکل جاتی تھی تو اگلے دن بچے پوچھتے تھے نا کل بوڑھے والا میں آپ نے کیا کہا, تو مولوی صاحب کہتے تھے بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آیا. اب بچے کلپ دکھاتے ہیں. تو یہ کیمرہ ہمیں مکرنے, میں دعائیں مانگا کرتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جا.
بس کہ آج ولایت پہ بحثیں تو نہ ہوتی، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک باد دینے والوں نے متوجہ ایک لمحہ ابو طالب فرماتے ہیں ما اردتم من الصداق، حق مہر وہی ہوگا۔ وقت نہیں ہے، تفصیلات میں جا نہیں سکتا۔ 3 دفعہ میری طرف دیکھو، 3 دفعہ حق المہر عمر بن اسد مانگتا رہا اور بڑھائے۔ تیسری دفعہ ابو طالب نے کہا 4000 تولے سونا، 20 کنیزیں، 20 شاہی خلعتیں، 200 سرخ اونٹ، مزید کیا چاہتے ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ اور ایک اور بات بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بھٹی صاحب سید بادشاہ باقی نہیں ماشاءاللہ سارے موجود، مثلا 3 دن اور 3 راتیں ابو طالب نے تیرے نبی کا ولیمہ کیا۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو سجدوں کی چوکھٹ پہ محمد کے ولیمے کا کھانا کھانے نہیں آیا۔ یہ کہنا ہی شوق ہے جنہیں گھر والے بھی نہیں رجا سکتے تھے۔ 3 دن 3 راتیں ابو طالب کی حویلی میں محمد کا ولیمہ کھاتے رہے۔ آج مسلمان پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی حالات ٹھیک نہیں بھی تو ولیمہ تو بیٹے کا ضرور کرنا ہے، کیونکہ سنت نبی کی اور ابو طالب کی ہے۔ ولیمہ ابو طالب نے کیا۔ آخری بات کر کے ممبر میں بھائیوں کو دے رہا ہوں، آج ناظم ممبر بھائی، ولیمہ بھی ابو طالب نے ارینج کیا، حق مہر بھی۔ اور جو نکاح پڑھاتے ہیں نا مولوی، وہ شیعوں کے ہوں، سنیوں کے ہوں، وہابیوں کے ہوں، دیوبندیوں کے ہوں، بریلویوں کے ہوں، نکاح پڑھانے والے کو کبھی آپ نے دیکھے کہ دولہے کو نکاح پڑھانے کے بعد 1000 روپے جیب سے نکال کے کہہ رہا ہوں بیٹا خوشی کا موقع ہے، ہماری طرف سے بھی سلامی لے لو؟ کبھی حادثہ دیکھے آپ؟ مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے کے بزرگ عالم دین تھے بھٹی صاحب، ہمارے علاقے کے، یہ ڈویژن سیالکوٹ گجرانوالہ ڈویژن کے، ان کا نام تھا محبوب علی شاہ ہمدانی، ماشاءاللہ۔ بابا محبوب علی شاہ، میری طرف دیکھو، میری جان ہو، اللہ تجھے خوش ہو۔ محبوب علی شاہ ہمدانی، جی مہربان، ہمدانی شاہ صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، ایک بندہ کھلو گے، سرکار بھلا مولوی کسے کہتے ہیں؟ ہمدانی بادشاہ بندے، اوہ ہو کمالی بات، منہ سے فکر نہیں۔ ہمدانی صاحب نے کہا صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کر۔ لیکن ابو طالب، مہربانی سر، ابو طالب وہ نکاح خان ہے جس نے نکاح بھی پڑھایا اور حق مہر بھی اپنی جیب سے دی۔ ایوان خوائلد سے، بی بی خدیجہ کی حویلی سے نکاح کے بعد دولت کے ڈھیر شفٹ ہونے لگ گئے سیدوں کی حویلی، ہاشمیوں کی حویلی۔ میں مکے والے ہاشمیوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے، بہت شکریہ۔ اور نا خدا دا نہ وہ ایک دفعہ کافی ہوتا ہے جب دولت شفٹ ہو رہی ہے۔ آخری لفظ، مصائب کا وقت نہیں ہے، بہتر مصائب خان موجود ہے۔ یہ جو مکے کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے ماڑے ماڑے سردار تھے نا، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، آس، انہیں کچھ شاید گھروں میں ٹکنے نہیں دے رہے تھے، وہ بہانے سے ہاشمیوں کی گلی سے گزرتے تھے اور خدیجہ کی دولت کو شفٹ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔ حضور کی نظر ان پہ پڑ گئی۔ ظاہر ہے مکی زندگی کی مشکلات، ان کے بائیکاٹ ہمارے نبی کے ذہن میں آ۔ جب سرکار نے ان کو دیکھا تو فطرتی بات، ایک چہرے پہ اداسی۔ حضور کیا
بی بی نے حضور کا چہرہ پڑھا اور قریب آ کے کہتی ہے یہ کون ہے؟ حضور نے کہا میرے خون کے پیاسے. جب محمد نے کہا نا میرے خون کے پیاسے، اللہ کرے آپ سے بات فرما جائے، کھڑی ہوئی خدیجہ بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ محمد کے قدموں پہ رکھ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے تو میرے قرضے دے لے. کیا کہنے آپ جیے، بات ختم ہو گئی. ایک لمحہ مجھے دے دے، یہیں پہ مجلس تمام ہو چکی ہے. میں صرف ایک فقرہ کہہ کے ممبر ناظم ممبر کے حوالے کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب نے دولت کے ڈھیر کو ہاشمیوں کی حویلی میں دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ بیٹا ساری زندگی تیرے خرچے میں نے کیے وہ رہنے دے، لیکن یہ جو میں نے حق مہر کل پرسوں دی ہے نا، آخر میں ابو طالب بھی تو بال بچے دار. نہیں پتہ نہیں آپ تک آواز ہی نہیں میری پہنچی. ابو طالب نے کہا بیٹا محمد آخر میں بھی قبیلدار ہوں، بال بچر دار ہوں، چل ساری کفالتیں چھوڑ دے، یہ جو پرسوں میں نے تیرے حق مہر ادا کیا ہے نا پلیز وہ مجھے واپس کر دے. اب ہمارے بھائیوں کو علماء پتہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو میں نے گھڑی بھی اٹھا لی اور گفتگو تمام ہوگی، یہ پتہ کیا کہتے ہیں جی نہیں جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. ابو طالب نے حق مہر دے کے ہم واپس نہ جی نہ، توبہ توبہ جی، جو حق ہے وہ حق ہے. ابو طالب نے حق مہر ادا کر کے ایک پیسہ بھی واپس نہیں مانگا. تیرے بھی کیا کہنے، جو حق مہر تک اپنی جیب سے دے کے، اپنے مال سے دے کے، حق مہر تک اپنی جیب سے دے کے ایک پیسہ بھی واپس نہ مانگے، اس کے کلمے پہ